إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس کے قبض قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبے میں اسی آیت کریمہ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. سب سے پہلے تلاوت کرنا ہے کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرمائیں. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. تو جو کوئی انسان اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور وہ انسان اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس آیت کریمہ کے 3 حصے اور ہر ایک حصے کا ایک دوسرے سے بڑا
زبردست تعلق اور ربط ہے. اگر اس ربط کو ختم کر دیا جائے، اس تعلق کو مٹا دیا جائے، اس رشتے ناطے کو توڑ دیا جائے، پھر اس آیت کریمہ کا کوئی مفہوم نہیں رہ سکتا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو انسان اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، تو ملنے کے لیے کیا کرنا ہو؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے رب سے ملنے کے امیدوار انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل صالح کرے. عمل صالح انسان کرتا کرتا اعمال کا پہاڑ لگاتا ہے، اور عبادت کرتے کرتے اپنی کمر کو جھکا دیتا، سجدہ کرتے کرتے اعضائے سجود پہ گھٹا پڑا دیتا. لیکن اگر اس کی اس عبادت کے ساتھ ساتھ معمولی شرک کی آمیزش ہو گئی تو سارے ان کے اعمال چاہے پہاڑ کی اونچائی کے برابر کیوں نہ ہو جائے، ابا منصورہ گرد و غبار کی طرح اسے اڑا کر پھینک دیا. اس لحاظ سے شرط لگائی گئی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ہر مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ سے ملنے کی امید نہ رکھتا. ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھے. انسان دوبارہ زندہ کیوں ہوگا؟ جنہیں زندگی حیات مستعار کرائے کی زندگی دی گئی، عارضی زندگی انہیں عطا کی گئی تھی. اس عارضی زندگی میں انسان نے کیا کیا؟ ان کے کیے گئے اعمال کا محاسبہ لینے کے لیے اللہ نے آخرت کا دن متعین کیا جہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اچھے اعمال کے نتیجے میں جنت میں جا کر اللہ کی رضا جوئی اور اس کی پسندیدگی بھی مل جائے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف ملاقات بھی ہو جائے، اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے بعد اللہ کی جانب سے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے. یہ دور کیا ہوئی؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے اور اس کی دلی کا ہے. مرنے کے بعد اچھا ہو یا برا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا، سارے انسان کو میدان محشر میں جمع ہونا. آپ یقین کیجیے نہ کیجیے، میدان محشر میں آپ کو جمع ہونا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست گفتگو کرے، اس پر نظر کرم بھی بڑھتا ہے، اس کے گناہوں کی صفائی دھلائی کرنے کے بعد اسے جنت میں داخل بھی کرتے ہیں. بہت سے ایسے بھی افراد ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں کرے. اس سے بات کرنا اور اس کی غلطیوں کی تلافی کرنا اور اس کی بقیہ صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے جنت میں داخل کروا دینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اس کی طرف دیکھے گا ہی. تو کہا جو انسان اللہ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے،
کا یقین کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ سے ملنے کے لیے کوئی سوغات لے کے جانا چاہیے. اس کے لیے کیا کہا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. ضروری ہے کہ وہ آدمی اچھا عمل کرے. اگر آپ کے پاس اچھا عمل نہیں ہے آپ اللہ سے مل نہیں سکیں، پھر عمل صالح کی کہاں بات آئے؟ تو کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. جب وہ شرطیں پوری ہوں گی اس کسوٹیوں معیار پر آپ کا عمل کھڑا اترے گا، اس عمل پر اللہ کی جانب سے عمل صالح ہونے کا کی مہر لگائی جائے گی، اس کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اس لیے یاد رکھیے گا کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے بنیادی طور سے دو شرطیں. پہلی شرط وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں اس عبادت کا مقصد کوئی اور نہ ہو. اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے خلوص للہ پر مشتمل اگر کسی عمل کو آپ پیش کریں گے تو وہ عمل عمل صالح کہلائے. لیکن اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک دوسری شرط بھی لگی. اور جب تک بیک وقت یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی تب تک کوئی عمل عمل صالح نہیں ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ کسی بھی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے دوسری شرط قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. مفہوم؟ عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف رسول اللہ کی. اس عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے شرط اول یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور شرط ثانی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. دنیا کیا کرتی ہے اس کی پرواہ نہیں. فلاں بزرگ، فلاں امام، فلاں پیر، فلاں کیا کرتے ہیں؟ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں. کسی جانب تاکنے اور تھاکنے کی گنجائش ہی نہیں. عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف رسول اللہ. تو عبادت اللہ کی کریں گے. پہلی شرط کیسی عبادت؟ جس میں ریا اور نمود نہ ہو، جس میں دکھاوا سمسما نہ ہو، جس میں شہرت طلبی نہ ہو، جس میں کسی اور کی خواہش مندی کا اظہار نہ ہو یا کسی اور کی قربت کی چاہت نہ ہو، بلکہ وہ عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص للہیت پر مشتمل اگر آپ کا عمل ہوتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل عمل صالح بنے گا. لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اب اس کو دونوں کو تفصیل سے اس طرح جانیے. ایک انسان بڑی لمبی چوڑی عبادت کرتا ہے، عبادت میں رات دن ایک کر دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو رکھتے ہی چلا جاتا ہے. رات میں جب قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سوتا ہی نہیں. اپنی زندگی کو اس طرح اللہ کی عبادت میں منہمک اور مشغول کر لیتا ہے کہ ان کے لیے بیوی بچہ بھی کوئی مانا نہیں، کاروبار بھی کچھ ایسے نہیں رکھتے، بلکہ سب چیز سے کنارہ کشی ہو کر رہبانیت کا طریقہ بناتا اور جنگلوں میں آوان میں تسبیح کے دانے کٹکٹانا شروع کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ لگا لیتا ہے. انسان سوچے کہ بہت بڑا مخلص انسان ہے کہ اللہ کسی طرح کسی چیز کو نہیں جانتا ہے. مگر یاد رکھیے گا اگر اس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے تو اعمال چاہے جتنے خوشنما کیوں نہ معلوم ہو، کتنے اچھے کیوں نہ لگتے ہو، اس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں. شرط لگا کیوں؟
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی عبادت کرے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ عبادت آپ نے خوب کی، جو عبادت ثابت اس کو بھی کیا، جو ثابت نہیں ہے وہ بھی کیا۔ عبادت ہی تو کرتے ہیں، میں کسی غیر کے سامنے جھکتے تو نہیں ہے، نہیں سنیے، عبادت اسی بہانے کی عبادت تو ہو جاتی، اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھی ہے، اللہ ہی سے دعا پڑھائی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں روزہ دھونا شروع کیا ہے، اسی سے چیزیں اتاری کی ہے، اسی سے روزہ لایا ہے، اسی سے معافی مانگی ہے، اسی سے روزے کی طرف جانے کی ہے، سورج اختیار کی ہے، اس میں پریشانی کیا چیز ہے؟ ہم تو اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ بندگی نہیں ہے، اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ثبوت فراہم۔ اس لیے کہا دوسری بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ ایک حدیث سماعت کر لیا، آگے بڑھتے ہیں، بہت مشہور حدیث، اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے بات آئی۔ 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، اللہ کی قربت اور نزدیکی کے حصول کے لیے کچھ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ گئے آپ کے دروازے پر، لیکن آپ سے ملاقات نہیں کی۔ آپ کے اہل خانہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی کیا ہے، کیسی کیسی عبادت کرتے ہیں؟ تو بعض ازواج مطہرات نے اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی، اس میں کہ لوگوں نے کہا کہ بڑا کم عمل ہے، اتنا کم عمل کیسے؟ پھر کہا کہ تو نبی ہے، بخشے بخشائیں، یہ کرے نہ کرے ان کا مسئلہ تو ویسی الگ ہے، لیکن ہمیں تو کچھ زیادہ ہی کرنا چاہیے۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ 3 آدمی نے، کون آدمی؟ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا ہے، جنہیں شرف صحابی نازل ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے اپنی جانب سے ایک عمل کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا تھا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوئی۔ ایک نے کہا ہم مستقل روزہ رکھیں گے، افطاری نہیں کریں گے۔ دوسرے نے کہا ہم رات کو رات میں عبادت ہی کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ سارا جھنجھٹ سے ملا، بیوی بچوں سے تک شادی نہیں کریں، اب الگ تھلگ رہیں گے، خوب اللہ کی بندگی کریں۔ صحابہ کرام کی نیت میں فضول نہیں تھا، وہ اخلاص للہ کی بنیاد پر کوئی کام کرنا چاہتے تھے، لیکن جذباتی ہو گئے۔ ان صحابہ کرام نے جذباتیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر نہیں رکھا۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کیا ہیں، کیا کبھی رات پر وہ عبادت کرتے ہیں، کیا مستقل وہ روزہ رکھتے ہیں فرض کے علاوہ، کیا انہوں نے شادیاں نہیں کی ہے؟ اگر یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انعامات کو نگاہ میں رکھتے ہیں تو کبھی اپنی جانب سے فیصلہ نہیں سناتے، لیکن جذبات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے حصول کے انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ یہ بات تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو خبر ہوئی۔ جب چلے گئے تو آپ کے آنے پر بتایا کیسے ایسے لوگ آئے تھے، سوال کر رہے تھے، میں نے بتایا، اور اس کے بعد یہ 3 آدمی اس طرح سے بات کر کے آپ نے ان کو بلایا اور کہا تم نے ایسا ایسا کہا، وہاں کہا ہے، میں نے سنو غور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے پر۔ کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ ان تینوں صحابہ کرام کو ان کے جذباتی فیصلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ثانی کرنے کا حکم دیا۔ اگر تمہارا آئیڈیل میں ہوں، تمہارے لیے اللہ کی قربت کے حصول کے لیے نمونہ میں ہوں،
تو تمہیں میری زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ میں رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہوں تو سوتا ہوں کہ نہیں سوتا ہوں، میں 3 وقت روزہ رکھتا ہوں تو افطار کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی بندگی کرنے کے اپنے آپ کو وقت کر دیا ہوں تو میں نے شادیاں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. تمہیں ان چیزوں پہ غور فکر کرنے چاہیے. اگر ایسا نہیں کرو تو سنو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری ملت میں نہیں رہے گا. کس کو کہا؟ ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، اس کی معمولی غلطی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے جملے ارشاد فرمائے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری ملت سے خارج ہے. سنت پہ عمل کرنے سے انسان ملت میں شامل ہے. بات بہت بڑی نہیں تھی، لیکن اگر آپ سوچیں گے، ایک مزاج دے کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. بعض بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. 40 دن نہیں، 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. ان کی بزرگی بیان کرنے کے لیے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ 40 سال تک وہ سوئے نہیں، اللہ کی بندگی اس طرح کرتے رہ گئے کہ بستر خوابگاہ پر اپنے پہلو کو لٹایا تک نہیں، نرم گرم بستر کو انہوں نے دے دیا اور اللہ کے لیے تہجد گزاری میں گزار دی. بڑی اچھی بات لگتی ہے. اگر یہ واقعہ صحیح مانتے ہیں تو میں اس انسان کو ملت سے خارج مانتا ہوں، اور اگر اس انسان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں تو ان کی جانب اس قسم کے واقعات کو منسوخ کرنا میں غلط سمجھتا ہوں. فیصلہ کر لیجئے کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری ملت سے خارج ہو جائے گا. اگر کسی بزرگ کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے تو کیا کہیں گے؟ وہ اگر بزرگ ہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطلب صحیح ہے، اس انسان کو بزرگ کیسے کہا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کے بعد آپ کا کام ہے. ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. اس مناسبت سے ہم کہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے دیندار بندے تھے. یہ واقعہ ان کی طرف غلط منسوخ کیا گیا ہے. اس کی میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ سنت رسول کے پابند تھے، تبھی وہ ائمہ دین بنے ہیں، تبھی بزرگان دین بنے. دوسری صورت بنتی ہے وہ بھی خلاف. ہو سکتا ہے کہ جس بزرگ کی جانب یہ بات منسوخ کی گئی ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، روزانہ ان کی عشاء کی نماز چھوٹ جاتی تھی، وہ فجر کے وقت میں اٹھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر فجر پڑھ کے سو جاتے تھے. یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ دور خطرناک ہے. بغیر عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھی اور رات میں سویا نہیں تو ملت سے خارج ہے. اور اگر عشاء کے وقت کی کو ڈال دیا، فجر کے وقت میں بالکل آخری وقت میں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور دیکھا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب فجر کی بھی نماز پڑھ لیا. اگر ایسا کریں گے تب بھی بزرگ نہیں ہوگا کہ روزانہ عشاء کی نماز کو چھوڑے گا اور جماعت کو ترک کرے گا. وہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. جو انسان اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس عمل صالح کرے، اچھا عمل کرے. اور اچھا عمل کرنے کے لیے بنیادی طور سے 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خالص وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور اس کے بعد وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
اللہ سے ملاقات کی تمنا امید رکھنے والا انسان اچھا عمل کرے، عمل صالح کرے. وہ عمل یا تو کتاب اللہ جس کا ثبوت ہو یا سنت رسول اللہ اس کی دلیل موجود، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہو. اگر آپ نے منمانی طور سے اپنی جانب سے کسی عمل کو مخصوص کر لیا ہے، وہ عمل آپ کا خوشنما ہو سکتا ہے، وہ عمل صالح کی طرح لگ سکتا ہے، وہ عمل صالح نہیں ہوگا. اس کو اس طرح سمجھ لیجیے. آج کل نوٹوں میں بڑا جعلی نوٹ چلا ہوا ہے، 500 کا بھی نوٹ چلا ہوا جعلی اور 1000 کا بھی نوٹ چلا ہوا جعلی. عام آدمی پرکھنے والا پرکھ ہی نہیں سکتا. چل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ نوٹ مارکیٹ میں چل رہے ہیں. بینک کے مینیجر بھی پتہ نہیں لگ سکتے جب تک کہ مشین سے ان کے چیک اپ نہیں ہوتا. تو وہ پیسہ انڈیا کا پیسہ نہیں ہے، وہ انڈیا گورنمنٹ کا رجسٹرڈ پیسہ نہیں ہے، اس کے ریزرو بینک سے نکلا ہوا پیسہ نہیں ہے، اس کی RBI کے ذریعے سے تیار کرتا روپیہ نہیں ہے. لیکن ہو ایسے ہی لگتا ہے، چل جاتا ہے. لیکن جس دن اس کی شرافت اور پہچان ہو گئی، آپ کے ہاتھ پر کڑی لگے گی، آپ جیل میں چلے جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے بندوں کے سامنے اسلامی اچھے عمل کی طرح کا عمل چلا دیا ہے، لوگ اس سے اچھا عمل کیا جائیں گے؟ وہ اچھا عمل نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جب اس کی تفتیش کریں گے اور پردہ فاش آپ کا ہو جائے گا، یہ عمل ہو بہت لگ رہا تھا لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھا، تو اس کے بعد آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ فرشتوں کے لوکوں میں جائیں گے اور اس کے بعد جہنم نصیب. اعمال تو نے تیار کر رکھے، انبار لگا دیا آپ نے، پہاڑ لگا دیا آپ نے، بہت عمل آپ نے کیا ہے، اپنی بدن کو بالکل سکھا دیا اور تمہیں بدلا بنا لیا، اپنی کمر کو ٹیڑھی کر دی، اپنے جسم پہ گھٹے لگا لیے، پیشانی پہ سجدے کے آثار دکھتے ہیں، اعضائے سجود پہ آثار دکھائی دیتے ہیں. لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے لیے تباہی کے سامان بنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں. دوسری، اب اگر کوئی انسان اچھا عمل کیا، اللہ کے لیے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا، اس عمل میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، اعمال بالکل صحیح، دونوں شرطوں کو پورا کرنے والے اعمال، خالص اللہ کے لیے کیا گیا وہ عمل بھی ہے اور خالص سنت رسول اللہ کی پابندی میں کیا گیا وہ عمل بھی ہے. یعنی ہر ایک اعتبار سے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح کہلانے کا مستحق ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ عبادت تو اللہ کی، طریقہ بھی اللہ کے رسول کا اپنا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی شرک کر دیا، اللہ کی عبادت میں اللہ کی کسی بندے کو شامل کر دیا. دعا اللہ سے کرنی چاہیے تھی، آپ کسی غیر اللہ سے مانگیں. مراد اللہ سے مانگنی چاہیے تھی، آپ کسی غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اولاد طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے تھا، آپ نے کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا. روزی کی پریشانی اور اس کی پرانی کیفیت کے لیے عرض اللہ کی بارگاہ میں لگانا تھا، آپ نے کسی اور کے دربار میں لگانا شروع کر دیا. بیماری سے شفایابی کی امیدیں اللہ سے وابستہ کرنی تھی، آپ نے امیدیں دوسرے طرف لگا لی کہ وہاں آپ کو شفا مل جائے. آپ کے سارے اعمال جو سنت کے مطابق اور خالص اللہ کی عبادت کے طور پر آپ نے کیا ہے، وہ سارے اعمال اکاڑ کے برباد چلے. 18 نبیوں کا ایک جگہ قرآن نے تذکرہ کیا نام کے ساتھ. کتنے؟ 18 نبیوں کا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ اللہ کی چنندہ ہے، یہ منتخب ہے، چنے ہوئے اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ زمین پر اپنا نائب و خلیفہ بنا کر بھیجا، جنہیں اصلاح کے لیے بھیجا، جنہیں شرک کی ترغیب کے لیے بھیجا ہے، جنہیں توحید کو نکھارنے کے لیے بھیجا ہے. اگر نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، بفرض محال تسلیم کر لیا جائے کہ اگر ان سے بھی کسی قسم کا ایک شرک بھی سرزد ہو جائے تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ شرک کر لیں گے ان کے سارے اعمال اکاڑ چلیں. اور اسی پر بس نہیں بلکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ان نبیوں کے بارے میں تو صیغۂ غیب سے کہا ہے، اگر یہ لوگ ایسا کر دیتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہوا ہے تو قرآن میں آپ کو مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ بھی شرک کر ڈالیں گے تو آپ کے سارے اعمال اکارت برباد چلے جائیں گے اور آپ خسارہ نقصان کھانے والے بھی شامل ہیں۔ کس کو کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ غور کیجیے، قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو انسان اللہ سے اپنے رب سے ملنے کے امیدوار ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا عمل کرے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر آپ نے کسی کو بھی شریک کر دیا آپ کے اعمال کا برباد چلے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ مندر کی طرح مجسمہ بنایا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، لوگ اسی کو شرک سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ شرک کی کبھی اجازت آپ کے سامنے آئے گی، شرک ہے کیا چیز۔ قرآن نے کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ نبی کو شریک کیا سکتا، نہ ولی کو، نہ فرشتوں کو شریک کیا سکتا، نہ جنات کو، نہ دنیا کی کسی خلقت کو اللہ کی ذات میں، عبادات میں، تصرفات میں، علوم اختیارات میں کسی قسم کی شریک کرنا ہے، شرکت کرنا گوارا کیا سکتا۔ اگر کسی نے کر لیا ان کے سارے اعمال کا برباد چلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل صحیح ہو تو پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اور ساتھ ساتھ ایمان عمل صالح کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کیجئے۔ جب عقیدہ آخرت مضبوط کریں گے تو ذمہ داری ہماری آپ کی بنے گی کہ آخرت میں کام آنے والے کام اسی دنیاوی زندگی میں ہم کر کے دکھائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عملوں کا خلوص اور نذرانہ پیش کریں تاکہ اللہ ہم سے خوش بھی ہو اور پھر اپنی جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال بھی کرے۔ اس مناسبت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو میں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ الہی جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم فرمائے۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائش اسباب پیدا فرمائے۔ الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے۔ الہی جو لوگ زندہ ہیں انہیں شرک سے اور بدعت سے دور رہنے اور سنت و توحید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی سیئات کو درگزر فرما دیں اور ان کی اچھائیوں کو شرف و قبول عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی ترویج ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔